سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اب ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا؟ اور پھر فرشتوں نے وجہ بھی بتائی، ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم اللہ آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بڑھائی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس کی روداد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ انبیاء، قصص الانبیاء میں سے ایک قصہ ہے۔ قرآن کے بہت سے قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور قرآن میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ قصص الانبیاء کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے واقعات اور قصے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سورہ یوسف میں احسن القصص کہہ کر مخاطب کیا ہے، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے جس کو یک مشت سنگل صورت میں، سنگل سٹنگ میں، ایک ہی صورت میں پورے کا پورا کنٹینیوٹی اور ربط کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اسی لیے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا، کیونکہ قصے کا حسن اس کے ربط ہی کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء اکرام کے قصے قرآن میں موجود تو ہیں، لیکن پارٹس اینڈ پیسز کی شکل میں، کہیں ایک حصہ، کہیں دوسرا حصہ، کہیں تیسرا حصہ، کہیں پچھلا حصہ بعد میں، کہیں بعد والا حصہ پہلے۔ It's all jumbled up۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن میں ہیں، متفرق موقعوں پر آئے ہیں، لیکن فرق ٹکڑے، جس موقع پر جس قصے کے جس پارٹ کی ضرورت ہے اسی کو کوٹ کر کے اس کا پیغام دے دیا گیا۔ سارا قصہ ایک جگہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم ان ساری رودادوں کو قرآن میں سے نکالتے ہیں تو ایک پورے کا پورا واقعہ اور سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں وہ ایوالو ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ ڈیٹیل میں جہاں ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ تذکرہ تو موجود ہے اس سے زیادہ، اور اس میں 6 دفعہ مکی صورتوں میں ہے اور 1 دفعہ مدنی صورت، اور سورہ بقرہ وہ صورت ہے جس میں مدنی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ، تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ مدنی صورت سورہ بقرہ میں ہے اور 6 مکی صورتوں میں۔ اس کے علاوہ مکالمہ جو ہے وہ ابلیس کا اس سے زیادہ مقامات پر بہر کیف موجود ہے۔ اس قصے میں بہت سے اصول بھی ہیں، بہت سے پیغام بھی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس کو؟ فرشتوں کو۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، عیب سے پاک ہیں، گناہ ان کی سرشت میں نہیں، نافرمانی گناہ ان کی سرشت میں نہیں، اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون،
اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی ان کے اندر موجود ہی نہیں، ان کے پاس اختیار عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ایک بڑی خاص مخلوق، اللہ نے اپنے ان فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، نیت کی، تو نیت کو عمل میں بدلنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ کسی کام کا ارادہ، کسی کام کی پلاننگ کر کے کرنے سے پہلے یا بیڑا اٹھانے سے پہلے اپنے ماتحتوں، اپنے مشیروں، اپنے نائبوں اور اپنے زیر دستوں کو اس کی خبر دے دینا بس اوقات کام کی تکمیل اور ایک مہم کو مکمل کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مشاورت اور انفارم کرنا سنت الہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دے دی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کہ میں اس زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تھا۔ خلیفہ کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے اپنا مقصد تخلیق سمجھنے کے لیے۔ انسان کو جب تک مقصد تخلیق سمجھ نہیں آتا وہ اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے بنایا کس کام کے لیے گیا تھا؟ اگر مجھے وہی پورا نہیں ہوگا تو میں اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکوں گی۔ اور جو مقصد تخلیق اور مقصد حیات پورا نہیں کرتا وہ ناکام ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو سوائے صرف اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی غلامی کرنا۔ ایک تو یہ مقصد تخلیق، اور یہاں پر ابتدا میں مقصد تخلیق بتایا جا رہا ہے کہ میں بنا انسان کو کیوں رہا ہوں کہ یہ اس زمین میں میرا خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اور آپ کو میری مقصد تخلیق سمجھ آئے۔ خلیفہ کو کچھ لوگ حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ عربوں کی ریاستوں میں، اسلامی ریاست میں کیا ہوتا تھا؟ خلیفہ حاکم ہوتا تھا۔ ایک حکومت، ایک علاقے کے اوپر خلیفہ ایک حاکم سمجھا جاتا تھا، فرمان روا ہوتا تھا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ حاکم ہے تو لہٰذا جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور بھیجا جاتا ہے تو اس کے قبضے میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا حاکم ہے، ان کا حکم، ان کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہے۔ جب وہ حاکم ہے، ان چیزوں کا مالک و مختار ہے، وہ اس کی حاکمیت میں ہے تو ان کو کیسے استعمال کرے گا؟ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنے اختیار سے، اپنے فیصلے سے۔ یہ مطلب اور یہ اختیار صرف تب ملے گا جب ہم خلیفہ کو حاکم کہیں گے، حالانکہ خلیفہ کا مطلب حاکم نہیں ہے۔ خلیفہ کا روٹ ورڈ ہے خلفہ۔ خلفہ کا مطلب ہے پیچھے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم، اصل مالک کے پیچھے، اس کے بعد، اس کی غیر موجودگی اور اس کی ایبسنس میں اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا ریپلیسمنٹ، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ یہ ہے خلیفہ۔ کسی شخص کے جانے کے بعد اس کے پیچھے جو اس کا نائب رہ جاتا ہے وہ خلیفہ ہے۔ انسان حاکم نہیں ہے اپنی دنیا کی چیزوں کا۔ انسان اس دنیا میں جو نعمتیں اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک اس کو دنیا میں نوازتا ہے، ان کا حاکم اور مالک کل اور مختار نہیں ہے، وہ ان نعمتوں میں اللہ کا خلیفہ جانشین ہے۔ جانشین کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی؟ نہیں۔ جس کی حکومت ہے، جو مالک ہے، جو اصل کنٹرولر ہے، اس کے پیچھے جانشین اپنی مرضی سے نہیں، حاکم کی مرضی کو امپلیمنٹ اور کیری آؤٹ کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا جانشین۔ ماتحت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماتحت اپنے اصل مالک اور اپنے اصل حاکم کی مرضی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جانشین جس کی جانشینی کر رہے ہیں، جس کی نیابت کر رہے ہیں، جس کی اسسٹنس کر رہے ہیں،
اس کے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی رائے اور اپنے حکم کو نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے جو یہ لفظ ہمیں سمجھاتا ہے۔ خدا داد چیزوں پر، اللہ کی نعمتوں پر ہم حاکم نہیں ہیں، اللہ کے جانشین ہیں۔ اس میں ہمیں اپنی مرضی، آزادی رائے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ نہیں، ان ساری کی ساری نعمتوں اور اس سارے کے سارے دائرہ کار میں ہمیں زندگی اپنے حاکم کی مرضی سے، اس کے احکامات سے، اس کے قوانین سے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو کیری آؤٹ، ان کو امپلیمنٹ اور ان کو کنڈکٹ کرتے ہوئے کیری آؤٹ کرنی ہے۔ یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اس گھر میں اپنی مرضی نہیں، اصل حاکم کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست، ایک زمین کا خطہ دیا ہے، اس میں اللہ یا غیر اللہ یا اپنی مرضی کا نظام نہیں۔ اس زمین پر انسان، مسلمان اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جائے نشین ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں۔ تو اس زمین پر پھر نظام کس کا نافذ کرنا ہے؟ غیر الہیہ نہیں، الہیہ نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی خلافت کا تصور۔ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں تھا؟ ہم اپنی ذات پر، ہم اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اللہ کی اس زمین کے ٹکڑے پر اصل حاکم کے نظام کو نافذ کریں، اس کے احکامات، اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے قوانین اور اس کے اصولوں کو ہر درجے کے اوپر نافذ کرنا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا دائرہ کار، یہ ہے میرا اور آپ کا اختیار عمل، اور یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد تخلیق۔ اللہ اپنے دائرہ کار میں رہنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں جو میرا نظام نافذ کرے گا، اپنی نہیں چلائے گا، میری چلائے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تو زمین میں ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے، ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو اس زمین میں جا کے فساد کرے گی اور اس میں خون ریزی کرے گی اور خون بہائے گی، ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتوں کا اس خبر پر یہ کہنا کہ تو انسان کی یہ مخلوق بنا رہا ہے اور یہ انسان جا کے زمین میں فتنے فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، یہ کیسے تھا؟ اور حقیقتاً انسان نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہا ہے، فتنہ بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہو رہا ہے اور خون ریزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ فرشتوں کو تخلیق کے وقت مستقبل میں انسان کے یہ عمل اور سرگرمیاں کیسے پتہ چلی تھی؟ کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا؟ وقت سے پہلے انہوں نے یہ سب تذکرہ کیسے کر دیا تھا؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ غیب کا علم، عالم الغیب اللہ ہے، علام الغیوب اللہ، اور اللہ نے یہ غیب کی کنجیاں اور کسی کو نہیں دی۔ پھر ان کو یہ علم کیسے؟ اصل میں یہ ان کا علم مستقبل کا علم نہیں، یہ ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ تھا۔ بس اوقات ماضی کے مشاہدات کی بنیاد پر آپ مستقبل کے لیے کچھ اپنے علم کے ساتھ پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ صرف ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ تھا، اخذ تھا، کیونکہ فرشتوں نے زمین میں یہ مشاہدہ کر رکھا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق، زمین آسمان کی تخلیق میں کے بعد انسان سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور پھر جنوں کو زمین میں آباد کیا۔ اللہ کی پہلی مخلوق فرشتے، نوری مخلوق، پھر دوسری مخلوق جنات، ناری مخلوق، اور پھر تیسری مخلوق خاکی مخلوق انسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں جنات سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات کو آباد کیا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے بھی، اور اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو
ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے جن بنائے گئے تھے اور پھر انسان بنائے گئے تھے. بنائے کیوں گئے تھے؟ مقصد تخلیق عبادت ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا. انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا تھا. اور یاد رکھیے گا اللہ کی صاحب اختیار عمل جو 2 مخلوقوں کو دیا گیا وہ جن اور انسان ہی ہیں. انسانوں سے پہلے جنوں کو زمین میں آباد کیا گیا تھا. اور جب جن زمین میں آباد تھے تو زمین میں جن فتنے، فساد، قتل، خون ریزی سب کرتے تھے اور فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور کر چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. اس مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایک صاحب اختیار مخلوق تو نے زمین میں آباد کی تھی نا، وہ صاحب اختیار مخلوق تو فتنے فساد اور خون ریزی برپا کر رہی ہے، اب ایک اور مخلوق پیدا کرے گا تو وہ بھی یہی کرے گا. ان کی پریڈکشن تھی، یہ غیب کا علم نہیں تھا. یاد رکھ لیجئے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ فرشتوں کے پاس، نہ رسولوں کے پاس، نہ پیغمبروں کے پاس، نہ نبیوں کے پاس، نہ صالحین کے پاس، نہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی عامل یا نجومی کے پاس. کسی کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنات کو زمین میں پہلے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے جب انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا گیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتوں نے جنات کو زمین کے صحراؤں میں، سمندروں میں اور جنگلات کی طرف ہانک دیا تھا اور زمین کے آباد ہونے والے لیویبل ایریاز کے اندر اس کو انسان کے لیے خالی کر دیا تھا. سمجھ میں آئے؟ فرشتوں کو حکم دے کر جنات کو صحراؤں، ڈیزرٹس، جنگلات اور سمندروں کی طرف ہانک دیا تھا اور یہ جو زمین ہے اس کو انسانوں کے لیے جنات سے خالی کر دیا گیا تھا. تو گویا اس حوالے سے جنات کا یہ تذکرہ، یہ رویہ دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اب اس میں ایک اور صاحب اختیار مخلوق کرے گا، وہ تو اور فتنہ فساد کرے گی. اور ساتھ ہی فرشتوں نے یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم ہیں نا، ہم تیری حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، ہم تیری بزرگی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری شان بھی بیان کر رہے ہیں، تیری صفات کاملہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی، تیری بڑائی، تیرے بے عیب ہونے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں. تجھے اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت پتہ چلتی ہے کہ فرشتے گناہوں سے، نافرمانی سے، سرکشی سے پاک ہیں. اللہ نے یہ صفتیں ان کے اندر ودیت نہیں کی. یفعلون ما یؤمرون، کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. اور ویسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی کثرت سے تسبیح اور اللہ کی کثرت سے عبادت اور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. کثرت تسبیح کرنا قرآن میں آتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے اور حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ جو میں نے ابھی آواز سنی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی میں نے آسمان کے چرکنے کی آواز سنی ہے اور یہ چرکنے ہی کے لائق ہے. اور پھر آپ نے خبر دی کہ اس آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. یہ ہے فرشتوں کا عمل، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کے آگے سجدے کرنا، اور وہ حرم اور خانہ کعبہ کے ساتھ ملتا جلتا جو 7ویں آسمان پر بیت اللہ کا ایک نمونہ بیت المعمور کی شکل میں ہے اس کا طواف کرنا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں نا تو why do you need another مخلوق؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق was more than this. انسان کو صرف تسبیح کے لیے اور تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا. حضرت انسان کو بنی نوع آدم علیہ السلام کو صرف تسبیح، تحمید، تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا. there was much more to it. اشرف المخلوقات کو جب بنایا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تسبیح کرتے رہیں ذکر کے ساتھ،
بندے کو تو اللہ کا جان نشین بنا کے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. ذکر کرنا ایک بہت افضل عمل ہے، لیکن مومن کی زندگی میں صرف ذکر نہیں ہے. مومن دنیا کے ذمہ داریوں کو، فرائض کو چھوڑ کے، دنیا سے بھاگ کے، کٹ کے، الگ ہو کے، گوشہ نشینی کر کے لمبے لمبے وظیفے کرتا رہے، لمبی لمبی عبادات کرتا رہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دین، تبلیغ، اشاعت، ان سب کو چھوڑ کے بیٹھا رہے. یہ مقصد نہیں تھا بنانے کا. اس کے لیے تو فرشتے موجود ہیں. اللہ کے بندے اور اللہ کے مومن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حق ادا کر رہے، اللہ کے بندوں کے حق ادا کر رہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، حسن سلوک، حسن اخلاق سے اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے. زبان ذکر کرتی رہتی ہے. فرائض کو چھوڑ کے ذکر کے لیے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جانا، سوائے فرض نماز اور فرض طریقوں کے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. ذکر کرنا ہے چلتے پھرتے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، خدمت خلق، رفع عامہ، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر کرنا. انسان کو صرف تسبیح اور تحمید اور تحلیل کے لیے نہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے افضل کاموں کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ وہ اپنا ذکر جاری رہے گا. فرشتوں کو اللہ نے کہہ دیا نہیں، اس مخلوق کو میں اس سے زیادہ کام کے لیے بنا رہا ہوں. اس لیے تو اشرف بنائی گئی تھی. وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ سارے مکالمے کے بعد جو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ خاک مٹی کا ایک پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام، اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ علامہ. حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو کوئی اچھی سی پوشاک، کوئی بہت ہی کوئی قیمتی سا اعلیٰ سا لباس پہنا کر، بٹھا کر، سجا کر یہ نہیں کہا گیا تھا اب اس پوشاک کا ہی خیال رکھتے رہو. نہیں، ان کے آگے کوئی بہت خوبصورت سا ایک دسترخوان بچھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بس اب اسی کھانے پینے میں لگے رہو. ان کو ایک خوبصورت سا جنت میں محل بنا کر اس گھر میں بٹھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا بس اب اس گھر ہی میں مگن رہو. نہیں نا، تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا کام کیا کیا گیا تھا؟ علم. علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلیفہ بنایا گیا تھا، جانشین بنایا گیا تھا، اپنی عبادت اور بندگی بنایا گیا تھا. بنانے کے بعد پہلا کام کیا کیا گیا تھا؟ وہ سارے کام پورے تب کر سکے گا جب تک کیا ہوگا؟ علامہ. علم. علم کیسے دیا تھا؟ لام کی شد ہے، گرامر میں نے آپ کو بتایا تھا، اہتمام سے، لزوم سے، سلولی، اسٹیڈلی، پرسیجن کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے اسماء کلہا، زمین آسمان کی فزیکل سائنسز کا نالج دے دیا تھا. واقعے میں پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے علم کی اہمیت. انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے جو پہلا کام انسان کے ساتھ کیا تھا اس کو علم کی ترسیل، علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. مقصد تخلیق، مقصد کائنات، مقصد ساخت پورا کرنے کے لیے پہلا کام علم. نہیں مکمل ہوگا میرا مقصد حیات جب تک علم نہیں ہوگا اللہ کا دیا ہوا، قرآن کا، حدیث کا علم نہیں ہوگا تو زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکیں گے. اور پھر علم دینے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ویسے بھی یاد رکھیے گا علم کی اہمیت، پہلے نبی، پہلے انسان پر سب سے بڑا پہلا کام علامہ. آخری نبی خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا، اگلی وحی والقلم، نون والقلم، لکھنا پڑھنا پہلے نبی سے آخری نبی تک وحی، تعلیم. علم کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے، اللہ کے ہاں مومن کے لیے اتنی ہے. اچھا، جب علم دے دیا، ساری چیزوں کا نام سکھا دیے، پھر انہی چیزوں کو کیا کیا؟ ثم عرضہم علی الملائکۃ. حضرت آدم علیہ السلام کو تو ان کے نام سکھا دیے، پھر انہی چیزوں کو کیا کیا؟ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کیا کہا؟ وہ جو بھی کہہ رہے تھے نا، انسان بنانے لگے ہو، خلیفہ بنانے لگے ہو، فتنہ فساد کرے گا، ہم ہیں تسبیح کے لیے. ہاں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین.
تمہارا خیال ہے تم زیادہ سمجھدار ہو؟ اب بتاؤ مجھے ان کے نام. مقابلہ ہو گیا، امتحان ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلا مقابلہ، پہلی آزمائش، پہلا امتحان، پہلا کمپٹیشن ہے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں سے کہا نام بتائیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت اللہ تو پاک ہے، تو نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا، ہمارے پاس کیسے علم آ سکتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ اللہ. علم کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. سکھایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما. پھر آپ نے کتنی دعائیں جاری کر دیں. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کر دی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ہمیں جو علم دیتا ہے ہمارے پاس وہی ہے، ہمارے پاس نہ تو ان چیزوں کا علم دیا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں. اللہ نے ان کو ناکام ہو گئے. پھر اللہ نے کہا یا آدم، جس کو علمہ کیا تھا، اب تو آ جا، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کا نام ان کو بتا دے. انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا. فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نے کہا نہیں تھا مجھے تو وہ باتیں پتہ ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے امتحان میں، پہلی آزمائش میں، پہلے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے جیتے کیوں تھے، کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ علمی برتری کی بنیاد پر. علمی برتری کی بنیاد پہ. یہ سارے کا سارا تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہمیں علم کی اہمیت، حصول علم کا سفر ہے نا میرا اور آپ کا، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. وہ کہنے والوں نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کون سی محنت ہے؟ حصول علم کی محنت، اور اس علم پر پھر عمل کی محنت. پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے، پہلی آزمائش میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے علمی برتری کی وجہ سے. زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آئیں گے، ساری زندگی تو امتحان ہے. امتحان کے پرچے صبح سے شام تک ہم دوچار ہیں ان سے. زندگی کی آزمائشوں میں خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں زندگی کے پرچوں میں کامیاب ہو جائیں. تو کیا ضروری ہے؟ اس علیم رب کی کتاب اور حدیث کا علم ضروری ہے. دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی شخص، دنیا کے مقابلوں میں ناکام ہو جائے گا وہ شخص، اور دنیا کی ان ساری تربیت گاہوں میں برباد ہو جائے گا وہ شخص جس کے پاس اس قرآن کا علم نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ پہلے امتحان میں جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، آزمائش میں جیت گئے، اللہ نے پھر سارے کے سارے فرشتوں کو کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کہا کیا کرو؟ اسجدوا، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. واہ، مسجود ملائکہ بن گئے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا تھا؟ اور سجدہ فرشتوں سے کروانے کا مطلب کیا ہے؟ What does it symbolize؟ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے کائنات میں اللہ کے نیابت، اللہ کی جانشینی کا کام پوری کائنات میں کرتے ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کے آرڈرز کو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ کرتے ہیں. زمین میں نائب انسان ہے، اس کے پاس اختیار ہے نیابت کا. پوری کائنات میں نائب فرشتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے سرکشی کا، وہ کرتے ہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہواؤں کا ایک فرشتہ، ہواؤں کا، بارش کا، بادلوں کا، کھیتیوں کا، دریاؤں کا، زندگی کا، موت کا، سب چیزوں کے الگ الگ فرشتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، آرڈرز، اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، کیری آؤٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اور ایسے کائنات کا سسٹم چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. ہر کائنات کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کون ہے؟ ایک فرشتہ. میرا خیال ہے آپ ریشنلی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ کا سربراہ جھک جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورے کا پورا محکمہ، اس کے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بھی جھک گیا ہے.
تو جب سارے کے سارے فرشتے سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی عزت کرنا، کسی کے آگے باؤ ڈاؤن کرنا. اٹ مینس کہ آپ اس کی سپریمیسی کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کے بہتر ہونے، اس کی برتری کو تسلیم کر رہے ہو. تمام فرشتے جب جھک گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اس کا مطلب تھا سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، ان کے اشرف ہونے کو تسلیم کیا. اور جب فرشتے جھکے تھے تو انڈائریکٹلی اٹ امپرووائزڈ واٹ، کہ پوری کی پوری کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کر لیا. مسجود ملائکہ بنے، اشرف المخلوقات بن گئے حضرت آدم علیہ السلام. اب سوچ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیوں بنے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کیسے بنایا گیا تھا؟ کون سی صلاحیت؟ علم کی اہمیت لگاتار واضح ہو رہی ہے. علم، قرآن و حدیث، علیم رب کے کلام کا علم نہیں ہوگا، اشرف المخلوقات کے درجے پر انسان فائز نہیں رہے گا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. بنایا تو میں نے احسن تقویم، سب سے بہترین شکل میں ہے، لیکن اگر وہ احسن تقویم والا اس اللہ کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو نہیں تھامتا تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے. اللہ نے بنایا تو سب سے بہتر ہے، لیکن جب وہ اس کو نہیں تھامتا تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے. اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے؟ مال، عہدہ، جائیداد، اچھا لباس، کوٹھی، ہیرے جواہرات نہیں، قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا، با لام سین کا مطلب ہے مایوس ہونا. مبلسون ہوتے ہیں مایوس ہو جانے والے. ابلیس کہتے ہیں شیطان کو اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مبالغے کی حد تک مایوس ہو گیا تھا. یہ کون تھا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ. یہ جنوں میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. پتہ ہے نا، جنوں میں سے تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اللہ کی کثرت سے عبادت کرتا تھا کہ اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا جب اللہ نے کہا اس آدم کو سجدہ کر، ابا، اس نے انکار کر دیا. وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کر لیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ساری عبادات کی پونجی کو ایک عمل کے ساتھ برباد کر کے رکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا حال اس عورت کا سا نہ کر لینا جو پہلے بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی ہے. یہ کیا تھا شیطان نے. کتنی محنتوں اور ریاضتوں کے ساتھ عبادت کر کے وہ درجہ بنایا، مقرب الہی بنا، اور پھر 2 عمل کے ساتھ گر کے نیست و نابود ہو کے کافر بن گیا. ایسے اعمال سے بچ جائیے. کبھی کبھی ایک عمل انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے اور اپنا خاتمہ کس پر کرتا ہے؟ وراثت کے احکامات کی نفی پہ کر کے اپنا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پر کر کے موت جاتا ہے. وراثت کے احکامات، ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کیے، موت کے وقت وراثت کے احکامات میں کمی خرابی کر گیا، نافرمانی کر گیا. خاتمہ کس پر ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ حدود اور قیود کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کا علم اور فہم عطا فرما. بہرحال جی، یہ ابلیس جو اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا، اس کو اللہ نے کہا سجدہ کر. حضرت آدم علیہ السلام کی سپریمیسی، انسان کی سپریمیسی جنات کے اوپر ثابت کرنی تھی. انسان افضل ہے، اشرف ہے، اس نے انکار کر دیا. ابا، انکار کر دیا. 2 کام کیے، ابا واستکبرا. ان 2 کی وجہ سے کیا بنا؟ کانا من الکافرین. ان دونوں کاموں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. رود آئے گی، کیوں نہیں کروں گا، کیسے نہیں کروں گا، آگے رود آئے گی انشاءاللہ.
ابا کی وجہ سے وہ کانا من الکافرین کا سٹیمپ لگا دیا قرآن نے اس پہ. آج کفر کا مطلب پھر سمجھ لیجئے. پہلے ہی رکوع کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو کفر کا مطلب بتایا تھا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. کفر کیا تھا؟ انکار حق، اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار. اللہ کہتا ہے کرو، نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے نہ کرو، کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. میں نے کفر کی اور بہت سی شکلیں بتائی تھیں اور بتایا تھا یہ بھی کفر کی شکل ہے. اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار بھی کفر ہے. آج کنفرم ہو گیا؟ کفر کا مطلب سمجھ آ گیا. اللہ کانا من الکافرین شیطان کو کب کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کے احکامات کی نفی کر دینا کیا ہے؟ تو دہرا لیجئے کفر کا مطلب کیا ہے اور راسخ کر لیجئے. کفر صرف بتوں کو پوجنا، سورج چاند ستارے دیوتا دیویوں کے آگے جھک جانا، منتے مرادیں ان کے لیے ماننا، صرف یہ کفر نہیں. ہاں that is کفر but there's much more to it. اللہ کے احکامات کو سننے ماننے کے بعد ان کو عمل کرنے سے انکار کر دینا بھی کفر ہے. اللہ کے ڈوز، اللہ کے ڈونٹس کو ماننے سے انکار کر دینا. ایک سجدے سے انکار کرنے والے کو اللہ نے کہہ دیا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ. تو اور لیجیے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جو اللہ کے جتنے احکامات کا انکار کرتا ہے اس کے اندر کفر کی شرح، کفر کا رنگ اتنا گہرا ہے، کفر کی شرح اور کفر کی پرسنٹیج اس کی شخصیت کے اندر اتنی زیادہ ہے. اور جتنا انکار گھٹتا جاتا ہے کفر کا رنگ مدھم ہوتا جاتا ہے. جتنا کفر کم ہوتا جاتا ہے، انکار گھٹتا جاتا ہے، اتنی کفر کی شرح اس کے اندر کم ہوتی جاتی ہے. کفر گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے کفر بڑھتا ہے. وائس ورسا، ریسیپروکل ہے، انورسلی پروپورشنل ہے. کفر کا مطلب سمجھ آیا؟ انکار حق. اچھا دوسری بات، اللہ نے کس کو کافر کہا تھا؟ اللہ نے یہاں کہا ہے شیطان کو کافر. اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک تو اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کرنے والے کو کافر کہا. دوسرا سجدے کا انکار کرنے والے کو اللہ نے کافر کہہ دیا. سجدوں کی اہمیت کو محسوس کر لیجئے، نمازوں کی اہمیت کو محسوس کر لیجئے. یہ کس کے آگے سجدہ ہے؟ شیطان نے، میں نہیں کہتی کوئی چھوٹی بات تھی، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا جھک جا، وہ نہیں جھکا تھا. سجدہ کس کے آگے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے والے کا انکار کرنے والے کو کانا من الکافرین کہہ کے جنت سے نکالا گیا ہے. فَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا. تو نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا، تو لعنت زدہ ہے. سجدے سے رک جانے پر اس کو کافر پروناؤنس کر دیا گیا. سجدے کے انکار سے اس کو جنت سے خارج کر دیا گیا. سجدے کے انکار سے اس کو لعنت زدہ، دھتکارا ہوا بنا دیا گیا. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور جنت میں داخلے سے محروم ہو جانا. سمجھ میں آیا ہے سجدوں کی اہمیت؟ یہ کس کا سجدہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ہے. حال سوچ لیجئے، محرومی سوچ لیجئے، بدبختی سوچ لیجئے ان لوگوں کی، اور ترس کر کے دکھ محسوس کر لیجئے ان لوگوں کا، ان جبینوں کا، ان کمروں کا، ان پیشانیوں کا جو شاید کبھی اللہ کے حضور جھکی ہی نہیں. گناہ سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار پر ترس کرنا ہے. ترس کریں ان جبینوں پہ جو کبھی اللہ کے آگے جھکی ہی نہیں. ارے کتنا محروم ہے وہ شخص. یہ وہ ایک سجدہ جس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا. آج کتنے لوگ جو پڑھے لکھے لیٹر سے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے شاید کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ڈزنٹ، اتنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ہماری نمازوں ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر لوگ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کور، اپنے عمل خوشنما بنا دیتے ہیں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے. کیا فرق پڑتا ہے نماز کے؟ ایک سجدہ، ایک سجدے کے انکار سے کافر بنا کے جنت سے نکالا جا رہا ہے اور اس پر لعنت کی جا رہی ہے. ساری حدیث کے عمل کی تصدیق ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں حد فاصل، ڈفرینشیٹنگ لائن صرف ترک نماز کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سجدے کا انکار کانا من الکافرین بنا رہے. پھر حدیث میں آتا ہے مسلمان میں اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، کافر بنا ہے کہ نہیں بنا؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے کہا تھا فخرج منہا، بغیر جنت کی کنجی کے نماز میں داخلہ نہیں ہے. قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہے. لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد و ہماری ذریتوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کے ستون کو، جنت کی اس کنجی کو، اللہ رب کی اس عبادت کو قائم کرنے والا خوش نصیب مسلم و مومن عبادت گزار بنا دے. یہ نماز کی اہمیت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے. لوگوں کو سنایا کریں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ طریقہ بتائیں. ایک سجدے سے انکار ان کو کس ٹھکانے پر پہنچا گیا تھا شیطان کو. اور اس معاشرے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیں. آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والوں کا شاید پورا محور، مرکز، کانسنٹریشن اور فوکس فرقوں پر ہو گیا. ارے بجائے اس کے، میں کئی دفعہ تڑپ کر یہ بات کہتی ہوں اور کہتی بھی رہوں گی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز کی تنقید کی جائے، ان کے اور اپنے نماز کے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کی بنیاد پر ان سے نفرت کی جائے، دھڑے بنا لیے جائیں. تم ہاتھ وانی باندھ رہے جہاں میں باندھ رہی ہوں، تم اونچی آواز میں آمین نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہی ہوں. یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ رفع یدین نہیں کرتے. اس فرق کو، کسی فرق والی نماز کو اپنے طریقے پر لانے اور اس کو قائل کرنے کی طرف ساری توجہ دینے کے بجائے ارے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں، ان محروموں کی طرف توجہ دیں. ترس کریں ان لوگوں پر جو کبھی اللہ کے حضور جھکے ہی نہیں. نماز پڑھنے والوں کے طریقے کو اپنے فرقے کی نماز پر لانے کے لیے قائل کرنے، جھگڑنے اور گلے کاٹنے کی طرف کوششیں مائل کرنے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لائیں. نماز پڑھنے والوں کی نماز کی تنقید کر کے ان کو بھی اسلام سے بھگانے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لانے کا کوشش کریں اور اپنی ساری سرگرمیاں اس چیز کی طرف مائل کر دیں. میں آپ کو بتاؤں، کسی کے ساتھ جو آپ اور میں بہترین خیر خواہی کر سکتے ہیں اس کو نماز کی ترغیب دینا، بہترین احسان، بہترین واعظ، بہترین تاکید اور محبت کا بہترین تحفہ جو اپنی اولادوں کو یا ارد گرد کسی کو کوئی مسلمان دے سکتا ہے اس کو نماز کا عادی بنانا. یاد رکھیے گا، بڑا محروم ہے وہ شخص جو اللہ کے آگے کبھی جھکا نہیں، جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محروم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے، قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ ہی بنائے. اللہ ہم میں سے اور ہماری ذریت میں سے کسی کو اس گروہ میں شامل نہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ایک حکم ہوگا کہ جھک جاؤ. سب جھک جائیں گے، سب جھک جائیں گے. قرآن بتاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی کمریں اور ان کی پیٹھیں لکڑی اور لوہے کے تختوں کی بنا دی جائیں گی. دائیں بائیں لوگ جھکیں گے، وہ جھکنے کی خواہش کے باوجود جھک نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں طاقت اور استطاعت کے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے. ارے یہ بے نمازیوں کا انجام ہے، یہ تو میدان حشر میں انجام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھا کر بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. نماز کی اہمیت پتہ چلی، کفر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی، کفر اور نماز کا تعلق سمجھ میں آیا. تکبر. دوسرا کام کیا کیا تھا؟ شیطان نے ایک کام کیا تھا، سجدے کا انکار. نماز کی اہمیت سمجھا گیا مجھے اور آپ کو، اس کا کفر کے ساتھ ریلیشن سمجھا گیا، ترک نماز کا. شیطان نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تھی، کفر کا مفہوم سمجھا گیا ہمیں. شیطان نے تیسرا کام کیا تھا، واستکبر. سین اور تاء طلب کے لیے ہے، قاف بار اور بڑائی کے لیے ہے. شیطان بڑا بن گیا تھا. یاد رکھیے گا، انسان بڑا بن نہیں سکتا. کبریائی اللہ کی صفت ہے، کبریائی اللہ کی صفت ہے. کوئی انسان، کوئی مخلوق بڑی بن نہیں سکتی. بڑی بننے کی کوشش ہی کر سکتی ہے اور وہ اس کوشش میں ناکامی رہتی ہے. یہ جو بڑا بننے کی کوشش ہے نا، استکبار اور تکبر، یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے.
اللہ کو غضبناک کرتا ہے یہ عمل اور یہ رویہ. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا. یہ ہے تکبر کا انجام. اللہ تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، غرور کرنے والے، فخر کرنے والے سے انجام اللہ اس سے بدلہ لیتے. ایک متکبر کا انجام تو دیکھ لیجئے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا تھا شیطان نے، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی تھی اللہ کے مقابلہ. نے کہا تھا سجدہ کا، اس نے نہیں کرتا، میں بڑا ہوں تیرے سے، نہیں مانوں گا میں تیرا. یہی ہے تکبر. تکبر کا انجام نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کافروں میں سے. تکبر کا انجام نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جنت میں سے نکل جا. تکبر کا انجام نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا تو دھتکارا ہوا ہے. حدیث تصدیق کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا، اس کا ایک تکبر جنت سے نکال گیا. حدیث ریکنفرم کرتی ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر. رائی کتنی ہوتی ہے؟ جائیے گا ذرا مسٹرڈ کا دانہ، رائی کا دانہ ذرا ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو دیکھیے گا. آج کا کام ہے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو ذرا دیکھیے گا اور خوب گھوریے گا اور پھر اپنے دلوں کو ٹٹولیے گا. جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنہ، نہیں داخل ہوگا. جنت نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا الیس جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم کافی ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟ کیا انجام ہے تکبر کرنے والوں کا؟ حدیث نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے، میں بار بار دہرا رہی ہوں، بڑا بننے کی کوئی کوشش کر سکتا ہے، بڑا بن نہیں سکتا، بڑا ہی اسی کی صفت ہے. جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے، قیامت کے دن میدان حشر میں ان کو چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا. وضاحت کروں؟ ایک ہوتی ہیں وہ چیونٹیاں جو عام آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہیں نا، اور ایک تو کچھ چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں گولڈن کلر کی، بالکل لائٹ سی، وہ نارمل چیونٹیوں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں نا. یہ وہ چیونٹیاں ہوتی ہیں جو ہر جگہ گھس جاتی ہیں. جیم کی بوتل بند بھی ہے نا، اس کے ڈھکنے میں سے گزر کے اندر گھس جاتی ہیں. اتنی بنی ہوتی ہیں. مثال کیوں دی گئی ہے؟ بیکاز دس از دا مائنیوٹسٹ آف مخلوق جو ننگی آنکھ سے نظر آتی ہے. اس کے بیونڈ پھر مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، ننگی آنکھ سے اس کے علاوہ مخلوق نظر نہیں آتی. قیامت کے دن متکبرین کو اللہ کے حکم سے چھوٹی مائنیوٹسٹ آرگنزم اس شکل میں پیدا کیا جائے گا. بڑا بنتے تھے، آج سب سے چھوٹا بنایا گیا. بڑائی کی شہرت کرتے تھے، ڈنکے بجاتے تھے، بڑائی پر گھمنڈ کرتے تھے، آج سب سے چھوٹا بنا دیا گیا. ان کو میدان حشر میں چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو ہانک کے دنیا میں عزت کی شہرت کے لیے فخر جتاتے تھے، آج ذلیل کیا جائے گا. ہانکا کس کو جاتا ہے؟ جانوروں کو. پھر ان کو ہانک کے جہنم کے سب سے گہرے ٹھکانے، جس کا حدیث میں نام آپ نے بتا دیا، اس کو بولس کی طرف لے جایا جائے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کا ایک بہت گہرا گڑھا جس میں جہنمیوں کا خون، پیپ اور پسینہ بہہ کے جمع ہوگا. یہ انجام ہے متکبرین کا میدان حشر میں. چھوٹی چیونٹیاں، ہانکا جائے گا. بڑے بنتے تھے، چھوٹا کر دیا گیا. عزتوں کے لیے دوڑتے تھے، ذلیل کر دیا گیا. جنت سے محروم کر کے جہنم کے سب سے نیچے اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے، رائز کرنے کے چکر میں تھے، ذلت کے گڑھے میں گرا دیا گیا. یہ ہے تکبر کا انجام. کتنا تکبر؟ بہت سا. ایک موقع پر تکبر ہے. جہنم، جنت سے خروج رائی کے دانے کے برابر ہے. جنت سے خروج. آج گھر میں جائیے گا، چلے اوور دا ویکینڈ کر لیجیے، رائی کا دانہ لے کے ہتھیلی پہ دیکھیے گا. کچھ دیر اس کو گھورنے کے بعد پھر بند کر کے نا اپنے دل کا محاسبہ کیجیے گا. اچھا یہ تو یہ رائی کا دانہ ہے. میرے دل میں اپنی کسی خداداد نعمت پر کوئی نعمتیں تو میری ہیں ہی نہیں نا، اللہ کی دی ہوئی ہیں. میرے حسن پر، میری جوانی پر، اپنے مال پر، اپنی کوٹھی پر، اپنی جائیداد پر، اپنے ہیرے جواہرات پر.
اپنی لائق اولادوں پر، اپنے فرما بردار ٹوٹ کے چاہت کرنے والے شوہر پر، اپنے دنیا کے علم پر، اپنے پروفیشن پر، اپنی نیکی، اپنی عبادت پر. شیطان نے کس پر کیا تھا؟ عبادت پر گھمنڈ. یہ بھی آ جاتا ہے. مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں پر تکبر ہے. اپنے اپنے تکبر کا محاسبہ کیجیے گا. اپنے کھانے پکانے کی ہنر پر بسا اوقات عورتوں کو اس بات پر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، میں بڑی سگڑ ہوں، میری دیورانی بڑی پھوہڑ ہے. نا، تکبر کیا ہے؟ اچھا، ایک اور حدیث بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو. نیچرل ہے یہ. ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو. ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے، سواری کے لیے کوڑا پکڑتے تھے، جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں، ہمارے ہینڈ بیگز ہیں، ہمارے موبائلز ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے وہ اچھا ہو. ہر دور میں ہاتھ کی چیزیں فرق ہوتی ہیں نا. ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ اچھا ہو. کیا یہ تکبر ہے؟ The desire to own and possess something expensive, something above the rest. کیا یہ تکبر ہے؟ کتنے کانشیس تھے نا وہ تکبر کے بارے میں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے. اور پھر ساتھ آپ نے وضاحت کی، اللہ صاحب جمال ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے. پھر آپ نے تکبر کو ڈیفائن کیا. 2 چیزیں پلے سے باندھ لیجیے. بطر الحق، حق کا انکار کرنا. اللہ کے، قرآن کے، حدیث کے احکامات، یہ کرو یہ نہ کرو، ان کا انکار کرنا. شیطان نے کیا کیا؟ یہی تو کیا. سجدہ کرو، نہیں کرتا. جھک جاؤ، نہیں جھکتا. بطر الحق، حق احکامات کا انکار کرنا. دوسرا، غمط الناس، اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. میں ون اپ ہوں. شیطان نے یہ دونوں کام کیے تھے. اس واقعے میں نظر آ رہی ہے اس حدیث کی ڈیفینیشن. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، نہیں کرتا. بطر الحق. غمط الناس کیسے کہا تھا؟ آگے جا کے پڑھیں گے. اللہ نے پوچھا، شیطان ما منع آقا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. یہ تکبر تھا. اپنے آپ کو، اپنی تخلیق کو، اپنے اوریجن کو، اپنے سورس کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا تھا. اب سمجھ آیا تکبر کیا ہے؟ 2 چیزیں تکبر ہے. قرآن اور حدیث کے احکامات کو جاننے، سیکھنے، سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں، میرا طریقہ ٹھیک ہے، میری برادری کا طریقہ ٹھیک ہے، میرے معاشرے کا طریقہ ٹھیک ہے، میرے کانسیپٹس، میری آئیڈیالوجی، ہمارے اصول ٹھیک ہیں. یہ تکبر ہے. یہ میں نے اس دن آپ کو انکار حق کی ایک وجہ میں تکبر بتایا تھا. یہ تکبر ہے. جو میں لباس پہنتی ہوں وہ بہتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا وضع کردہ لباس التقوی، یہ شاید آج ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چالو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اور دوسرا تکبر، اپنے آپ کو اپنی دنیاوی خداداد صلاحیتوں میں کسی سے ون اپ سمجھنا، کسی سے بہتر سمجھنا. میں حسن میں علم میں فہم میں فراست میں عبادت میں نیکی میں کسی چیز سے فلاں سے بہتر ہوں. یہ تکبر ہے. شیطان نے یہی 2 کیے تھے. اور اس کا اگر رائی کے برابر بھی معاملہ ہوا تو جنت سے نکالے جانا، کفر کا سٹیمپ، جہنم میں داخل کیا جانا. اللہ نے شیطان کے لیے کہا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان میں تجھے بھی بھر دوں گا، تیرے سمیت باقیوں کو بھی بھر دوں گا جو تیری پیروی کرے گی. 3 چیزوں کا یہ انجام ہے. سمجھ آ گیا؟ اللہ کے احکامات کا انکار، سجدوں کا انکار اور تکبر. سمجھا گیا ہمیں شیطان کا رویہ. اللہ نماز کی توفیق، سجدوں کی کثرت، انکار حق سے بچنے اور تکبر سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کر گیا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اس کا قصہ تو آگے آئے گا کہیں اور بہت دفعہ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے انکار کے بعد اللہ نے شیطان کو کہا، شیطان نے اللہ سے مکالمہ کیا، وہ مکالمہ کہیں اور آئے گا. اب اللہ کا مکالمہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا شِئْتُمَا. اے آدم،
تو اور تیری بیوی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان دونوں کو کہہ دیا گیا تم دونوں جنت میں رہو. اور جنت میں کیا کرو؟ آپ کو پتا جنت کے انعامات میں سے ایک رغدن کھلم کھلا بے روک ٹوک کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے. اللہ نے کہا جاؤ کھلی چھٹی ہے، گو ایٹ، جہاں دل کرتا ہے کھاؤ پیو مزے کرو. ایک کام وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. یہ درخت کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں صرف هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہا گیا ہے. درخت کا نام قرآن میں نہیں آیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا. کہیں آپ نے تفسیر کے ذریعے بڑے سے بڑے جید مفسرین نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر القرآن کا علم حاصل کیا، انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ درخت کیا تھا. حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ یہ درخت کیا تھا. ہاں اسرائیلیات میں جو تحریف کا شکار ہو گئی ہیں وہاں پہ کچھ تذکرہ ہے. عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہ سیب کا درخت تھا. وہ شاید آپ نے قصہ سن رکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سیب کا درخت تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سیب کھایا تھا، اور جب معاملہ پتہ چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو جلدی جلدی نکلنے لگے تو گلے میں پھنس گیا. اور بس اوقات یہ گلے کا وہ جو ایک پورشن لوگوں کا زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ سیب پھنس گیا تھا گلے میں، اس کو ایڈمز ایپل کہتے ہیں. عیسائیوں کے نزدیک وہ سیب کا درخت تھا. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا. ہمیں اس کی قرید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. واٹ از امپورٹنٹ از یہ درخت سگنیفائی کس چیز کو کرتا ہے، یہ سمبلائز کس کو کرتا ہے، یہ نشاندہی کس کو کرتا ہے. یہ درخت علامت ہے بھائی اللہ کی نواحی کی. اللہ نے یہ درخت ایک علامت کے طور پر مکمر کیا ہے. وہ گیہوں ہے، وہ گندم ہے، وہ سیب ہے، وہ کیلا ہے، وہ کھجور ہے، وہ جو بھی ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. یہ سمبلائز کرتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس جنت میں رہنے کے لیے جن چیزوں سے میں روکوں گا ان سے رکنا ہے. یہ اللہ کے ڈونٹس کی علامت تھی. اللہ کے ڈونٹس کی علامت تھی. دو علامتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. شیطان نے اللہ کا ڈو نہیں کیا تھا، جنت سے نکل گیا. انہوں نے اللہ کے ڈونٹ کا احترام نہیں کیا، جنت سے نکل گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے امر کو نہیں مانو گے کافر بن کے نکال دیے جاؤ گے. اللہ کے نواحی کا احترام نہیں کرو گے نکال دیے جاؤ گے. حلال حرام نیکی گناہ جائز ناجائز کے تصور کو سمجھاتا ہے یہ واقعہ. صرف درخت سمبلائز کرتا ہے اللہ کے نواحی کو. اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظلم کر لو گے اپنی جان کے اوپر. میں تمہیں جنت سے نہیں نکلوانا چاہتا. تمہاری ذریت میں میرے ڈونٹس کا اہتمام نہیں کرے گی تو اپنی جان پر ظلم کر کے اس جنت سے محروم ہو جائے گی. جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈونٹ کے احترام سے رکنے پر معاملہ ہوا تھا وہ نکال دیے گئے تھے. بنی نوع آدم بھی نکال دی جائے گی، محروم کر دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ درخت جو ہے وہ مقرر کر دیا نشانی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ کے ڈوز اور ڈونٹ سے بہکاتا کون ہے؟ شیطان نے بہکایا تھا. فَأَزَلَّهُمَا، کنسنٹریٹ کریں، ان دونوں کو بہکایا تھا. کس نے؟ یہ آج ایک رودات سی مشہور ہے عورتوں کے اوپر ایک فتنہ لگانے کے لیے اور عورتوں کو فتنہ پرور عنصر ثابت کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ یہ عورت ہی بڑا فتنہ ہے. زن زر زمین، سب سے پہلا فتنہ تو زن. یہ زن اس وقت سے فتنہ ہے، اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا کہ آدم کھا لو یہ درخت. حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ نے نہیں بہکایا تھا بھائی، شیطان نے بہکایا تھا. دونوں کو بہکایا. فتنہ عورت نہیں بنی تھی، خروج جنت کا ذریعہ عورت نہیں بنی تھی. بس اوقات لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس چیز کو عورت کے ساتھ اور زن کے ساتھ. نہیں، قرآن بتا رہا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، دونوں کو بہکایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا تھا، ان کی بیوی کو بھی بہکایا تھا. بیوی نے شوہر کو نہیں بہکایا تھا. عورت فتنہ نہیں ہے. دونوں کو بہکا دیا شیطان نے اور بہکا کے جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. کیسے بہکایا تھا؟ انشاءاللہ روداد آگے آئے گی. کچھ حصے ہیں نا یہاں پہ. بہکایا ایسے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کی شکل میں آ گیا. جن اپنی شکل اور اپنی حیت بدل سکتے ہیں نا، انسان کی شکل میں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، آنے جانے لگا تھا. بس دوستی کی طرح ڈالی تھی اور دوستی بنا لی تھی اس نے. اور پھر ایک دن وہ روتا روتا آ گیا اور اس نے کہا آدم آدم مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے.
مجھ سے تمہاری کیفیت برداشت نہیں ہوتی، دیکھو میں تمہارا اتنا خیر خواہ ہوں، یہی ہے نحن لہ مسلمون، فساد کرتے ہیں اور اصلاح کے اس کے اندر لپیٹا ہوا۔ آدم علیہ السلام، مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی، تم اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہو گے، نکال دیے جاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے۔ پتہ ہے کیا، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایک درخت، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے نا تو تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہو جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم جنت سے نہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی کرتا ہے شیطان، اللہ کے منع کردہ احکامات کو خوبصورت خوش آئند بنا کے دکھاتا ہے۔ اللہ کا حرام کردہ لباس، اللہ کا حرام کردہ سود، اللہ کی حرام کردہ غیبتیں، سارے حرام کردہ چیزوں کو کون خوبصورت بناتا ہے؟ شیطان۔ ایسے ہی اس نے مزین کر کے دکھا دیا۔ وہ درخت جس کے لیے اللہ نے کہا تھا نا، ہاذہ الشجرۃ ولا تقربوا ہاذہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، اسی شیطان نے کہا وہ درخت کا میوہ کھاؤ گے نا ہمیشگی کی زندگی ہو جائے گی۔ دونوں بہک گئے۔ اچھا یہاں رک کے دیکھیں، شیطان کے دھوکے، شیطان کی دل فریبی، شیطان کے جھانسے، شیطان کے پھندے میں پھنسے کیوں تھے دونوں؟ وجہ کیا تھی؟ شیطان کا لقمہ تر بن کب گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ جب علم کی کمی تھی۔ اگر ان کو اس درخت کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی صفات کے بارے میں علم ہوتا، کبھی شیطان کے چنگل میں نہ پھنستے۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان دل فریبیاں پیدا کرے گا، شیطان پھندوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی چالوں سے خود بچنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ اولادیں شیطان کی چالوں سے بچ جائیں؟ کیسے بچیں گی؟ نہیں بچ سکیں گی جب تک قرآن اور حدیث کا علم اور قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ایک تعلق نہ ہوا۔ علمی کمی کی وجہ سے شیطان کے چنگل میں پھنس گئے تھے، علمی کمی کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ہے، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، اسے بچنے کے لیے علم کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ معاشرے میں علم ہی کی کمی تو سارے حرام کاموں کی طرف چلنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ۔ کیا ہوا تھا؟ درخت کا پھل کھاتے سار، اللہ کے ڈونٹ کا ارتکاب کرتے سار، اللہ نے کہا وہ کیا ہوا؟ ان کے سطر کھل گئے، وہ جو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے ابھی تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سطر بیوی کو اور بیوی کا سطر حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب سطر کھل گئے، حیا ایک فطری جذبہ تھا، وطافقا یخطفان من ورقۃ الجنہ، وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے کیونکہ حیا ایک فطری جذبہ تھی۔ شیطان نے ان کا لباس چھین لیا۔ اب جب لباس اتر گئے پھر اللہ نے کہا قلنا اہبطوا منہا جمیعا۔ سمجھ میں آئی جنت سے خروج کیوں ہے؟ اللہ نے کہا یہ نہ کرو۔ اللہ کے نہ کو کرنے سے رکنے پر کیا ہے؟ اتر جاؤ جنت سے۔ اللہ کے ڈوز کو کرنے کا انکار اور اللہ کے ڈونٹس کو کرنا جنت سے خروج کا ذریعہ۔ اللہ حلال اور حرام ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اہتمام سکھا دے۔ اللہ نے کہا تم سب کے سب اس جنت سے نکل جاؤ، تمہارے باز تمہارے دشمن ہے۔ کون؟ شیطان، ذریت بنی آدم علیہ السلام کی ذریت کا دشمن ہے۔ اور تمہیں زمین میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے رہنے کا ٹھکانہ، تمہیں بہت سے فائدے ملیں گے۔ خاص وقت تک، کون سے وقت تک؟ قیامت کے وقت تک، سور کے پھونکے جانے کے وقت تک، فتلقا، یا تمہارے موت کے وقت تک۔ رب روٹھ گیا، رب روٹھ گیا۔ روٹے ہوئے رب کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے منایا؟ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے رب کی نافرمانی ہو گئی، دانستہ نہیں کہ یہ بھول چوک سے ہوئی ہے، غیر ارادی طور پر کی، لیکن ہو گئی، رب روٹھ گیا۔ نافرمانی سے رب روٹھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روٹھ کے اللہ ہمیں راضی کرنے کے طریقے سکھا دے، اللہ ناراضگی سے بچنے والے عمل سکھا دے۔ رب روٹھ گیا۔ رب کو راضی کیسے کیا تھا؟ علم کے حصول سے سیکھا تھا اللہ سے رب کو راضی کرنے کا کلمہ۔ ارے علم کے بغیر نہ رب راضی ہوگا نہ روٹھا رب مانے گا۔ قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر نہ شیطان سے بچ سکتے ہیں، نہ رحمان کو راضی کر سکتے ہیں، نہ روٹھا رحمان منا سکتے ہیں، نہ شیطان کے چنگل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ سے اور میرے سے رب راضی ہو جائے؟
چاہتے ہیں کہ میں اور میری ذریت شیطان کے چنگلوں سے بچ جائے. علم چاہیے قرآن اور حدیث کا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے. کون تھے کلمات؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. کلمات آگے میں پتہ چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر. تیرا تو ظلم نہیں تھا، تو نے تو مجھے کہا تھا، بتایا تھا، انسٹرکٹ کیا تھا یہ نہ کھانا. میں شیطان کے چنگل میں پھنس کے میں نے کھا لیا تھا، تیری نافرمانی کر لی تھی، تیرے نواہی کی. یہ تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ اب اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا، میں تو خسارہ یہی ہے نا. خسارہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اللہ کے ڈونٹس کا اہتمام کرتا ہے، کر ڈالتا ہے، اور اللہ کے ڈوز سے رک جاتا ہے، وہی خسارے میں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ کثرت سے توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا دے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. اور ویسے کیا پتا چل رہا ہے توبہ کس کی صفت ہے؟ توبہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے، اللہ کے نبیوں کی صفت ہے، اللہ کے صالحین کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت ہے. خطائیں تو انسان کے سرشت میں ہیں بھائی، انبیاء سے بھی ہوئیں، اور انبیاء بشر تھے. انبیاء بشر تھے، بشری تقاضوں سے انبیاء سے خطائیں ہوئیں. لیکن انبیاء سے بھی جب خطائیں ہوئیں تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا طریقہ پسند کیا. انبیاء کی سنت توبہ سے، خطا سے توبہ کرنا. حدیث کہتی ہے کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہوں گے، سب سے خطائیں ہوں گی. خیر الخاطئین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے. کیونکہ توبہ سے کیا ہے؟ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. توبہ گناہوں سے کرنے والا ایسا تو گویا اس نے توبہ کی، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. اللہ نے توبہ قبول کر کے ان کو کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا اور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. پھر کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب جاؤ. جنت میں تو بنانے کے بعد تھوڑی دیر رکھا گیا تھا. کیوں رکھا گیا تھا جنت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے لیے گیا تھا، بنایا جنت کے لیے گیا تھا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے متوجہ ہو کے توبہ قبول کر لی. یہ کیسی توبہ کی قبولیت ہے کہ توبہ قبول کرنے کے بعد پھر کہا اتر جاؤ اس سے، اب زمین میں چلے جاؤ. سمجھ لیجئے اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی. اس سارے سینیریو کے بعد جنت سے نکال کر، توبہ قبول کرنے کے بعد جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا اللہ کی خفگی، اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیجنا اللہ کی سزا، اللہ کی ناراضگی کے طور پر نہیں تھا. کیوں؟ ارے قصے کے شروع میں پڑھا نہیں ہے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ پروناؤنس کر رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے تو بنایا ہی زمین کے لیے، بنایا زمین کے لیے گیا تھا. عارضی طور پر جنت میں رکھ کے کیا کرنا اس ساری سچویشن سے ثابت تھا. اللہ اس چھوٹے سے انسیڈنٹ سے ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ دیکھو اس میں واپس پہنچنے کے لیے اللہ کے احکامات کو مانو گے اور اللہ کے نواہی سے بچو گے تو پھر اس میں واپس پہنچ جاؤ. یہ چھوٹا سا جو ایک انٹرم پیریڈ میں ایک سچویشن پیدا کی گئی تھی، اللہ نے اس سارے کے بعد توبہ قبول کر لی. یہ ناراضگی نہیں تھی کہ اس کے بعد جنت سے نکالے گئے تھے، نہ یہ سزا تھا، نہ یہ عذاب الہی تھا. ان کو تو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا. زمین میں بھیجا جانا توبہ کی قبولیت کے خلاف یا منافی نہیں تھا. توبہ قبول کر دی گئی، نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، زمین میں بھیجا گیا جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اور ساتھ آرڈر دے دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب زمین میں جاؤ، اب زمین میں جاؤ، اپوائنٹ کر دیا گیا ہے وہاں پہ میرے جانشین خلیفہ بن کے رہنا، میرا سسٹم امپلیمنٹ کرنا. سسٹم میں تمہارے تک بھیجوں گا، میرے پاس سے، اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نامے آئیں گے، وحی آئے گی، حدیث، قرآن تم تک پہنچے گا، اللہ کے کلام، صحیفے تم تک پہنچیں گے. جو ان کو تھام لیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا.
نہ زندگی میں، نہ قبر میں، نہ موت میں، نہ حشر میں، نہ پلسرات میں، نہ جہنم میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن یہ اب وہاں پہ انسٹرکشنز تمہیں پہنچیں گی. ان کے علم کو تھامنا، ان کے علم کا احاطہ کرنا، ان کو ماننا، خوف اور غم تمہاری زندگی سے تمہاری موت کے بعد تک چھٹ جائیں. لیکن اگر علم کے خزانوں کو تم انکار کرو گے، ماننے سے، تھامنے سے، سیکھنے سے، پکڑنے سے، سمجھنے سے، عمل سے کسی شکل میں انکار کرو گے، وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی تبذیر کرو گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تم نے کسے سے دیکھ لیا؟ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بہت سبق آموز سا قصہ ہے. دو باتیں بڑی وضاحت سے پتہ چل رہی ہیں. علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، قرآن، حدیث، دین اسلام کے علم کی اہمیت. اور دوسری بات، توبہ اور خطا کا طریقہ. کیسے کیسے پتہ چلتی ہے سارے واقعے سے علم کی فضیلت؟ انسان کی تخلیق کے بعد دہرا لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا عمل ہی علمہ کا کیا گیا تھا. علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پہلا مقابلہ، پہلا امتحان اور پہلی آزمائش تھی، وہ علم کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوئے اور ناکامی سے بچے. حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات بنائے گئے، مسجود ملائکہ ہوئے. عزت، درجہ، رتبہ کس کی وجہ سے ملا تھا؟ علم کی وجہ سے. علم کی موجودگی، علم کے زیورات سے آراستہ ہونے کے بعد ملا تھا. شیطان کے وسوسوں میں آ کے رب کی نافرمانی کیوں کر بیٹھے تھے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. روٹھے ہوئے رب کو منانے میں کامیاب کیسے ہوئے تھے؟ رب کیسے راضی ہوا تھا؟ توبہ کرنے کا علم، توبہ کے کلمات کا علم لیا تھا تو روٹھا رب راضی ہوا تھا. علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر اللہ نے انسٹرکشن دے دی، اب جاؤ، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ علم کا خزانہ آئے گا، اس کو تھامو گے تو خوف اور غم سے بچ جاؤ گے. علم کے خزانے کو کسی شکل میں انکار کرو گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنم کے گڑھے میں جھونک دیے جاؤ گے. علم کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ یہ سارا واقعہ علم کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ ہمیں حصول علم کے سفر میں استقامت اور ہمت اور ایمان اور عمل میں اضافے والا خوش نصیب بنا دے. دوسرا ایک چیز جو بہت زیادہ کلیئرلی سارے واقعے میں سے سمجھ آ رہی ہے، خطا کا طریقہ. خطا کا طریقہ، خطا کا پیمانہ، خطا کا انداز اور خطا کے بعد رویہ اور اس کا انجام سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیں، دو خطا کاروں کا طریقہ نظر آ رہا ہے. خطا شیطان اور ابلیس نے بھی کی ہے. رب کی نافرمانی شیطان اور ابلیس نے بھی کی تھی، اور رب کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے بھی ہوئی. دو خطا کار ہیں اس واقعے میں. رویہ فرق ہے، وجہ فرق ہے، انداز فرق ہے، انجام بھی فرق ہے. سمجھنا ہے کہ بہتر رویہ کون سا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطائن، مجھ سے آپ سے خطائیں ہوں گی. ارے مٹی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں تو ہونی ہیں. لیکن کون سا خطا کار بہتر ہے اور کیسی خطائیں بہتر ہیں اس برے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے؟ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کا ایک چارٹ بنا لیجئے، میرا خیال ہے تقابلہ کریں. شیطان نے خطا کی تھی، نافرمانی کی تھی، سرکشی کی تھی، گناہ کیا تھا، حکم عدولی کی تھی، لیکن خطا کیسی تھی؟ دانستہ، جانتے بوجھتے، نوئنگلی، ضد سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، علم کے ساتھ کی. اسے پتا تھا پھر بھی کی تھی. پتا تھا نا، اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا، جھکتا تھا، عبادت اور سجدوں کی فضیلت کو جانتا، سمجھتا، مانتا، اپناتا تھا. دیدہ، دانستہ، گھمنڈ سے، تکبر سے انکار کیا. ابا واستکبرا. سمجھ میں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، دانستہ، غیر ارادی طور پر، بھول چوک سے ہو گئی تھی. پھسل گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ڈگمگا دیا تھا شیطان نے. دانستہ نہیں کی تھی بھائی، ارادی طور پر نہیں کی تھی، گھمنڈ سے نہیں کروں گا، نہ ایسے نہیں کی تھی. اچھا، شیطان کا رویہ خطا کرنے کے بعد کیا تھا؟ یہ بعد میں بھی جمع رہا تھا، یہ بعد میں بھی ڈٹا رہا تھا.
اس میں گھمنڈ بھی تھا اور اس میں ضد اور ڈھٹائی اور انانیت بھی تھی. اللہ نے بعد میں اتنا لمبا مکالمہ کیا تھا، ارے شیطان تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. پھر ڈٹا رہا تھا، اس نے کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب جگہوں سے ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، ان کو آرڈر دوں گا، ان کو ان کی نسلوں کے اوپر اپنے پیادے لاؤں گا، اپنے سوار لاؤں گا، ان کے وقتوں میں، ان کی اوقات میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی اولادوں میں سانچہ لگاؤں گا. اتنا بڑا ڈائلاگ جم گیا تھا، ڈٹ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہی دونوں ازواج سے کمی ہوئی تھی فوراً اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے تھے، حیا کے فطری جذبے کو، اللہ کے اس پسندیدہ عمل کو اپنانے لگے تھے. نادم ہو گئے تھے، پشیمان ہو گئے تھے، شرمندہ ہو گئے تھے، اپنی کمی کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے تائب کر کے. انجام کتنا فرق ہے دیکھا. جب رویے میں مخلوق کی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو رب رحمان کے رویے میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کیا بن گیا تھا؟ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے پرناؤنس پروکلیم کر دیا گیا تھا تم کافر ہو. اس کو جہنم میں سے، جنت میں سے نکال دیا گیا تھا. ابھی میں نے آپ کو کہا فخرج منہا، نکل جائے اس میں سے. تو کیا ہے؟ شیطان رجیم بنا دیا گیا تھا، مذموما مدحورا، دھدکارا ہوا بنا دیا گیا تھا. یہ اس کا انجام ہے جب اس نے ایسے غلطی کی تھی اور غلطی کے بعد یہ رویہ اپنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کیسے غلطی تھی؟ غلطی کے بعد رویہ کیا تھا؟ انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ اپنے پورے رحم سے متوجہ ہوئے تھے. اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا تھا، اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، اللہ نے وحی کے ساتھ منسوب کر دیا تھا. درجہ دیکھا کتنا فرق ہے. خطائیں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا. خطا کیسے نہیں کرنی؟ جان بوجھ کے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے نوئنگلی گھمنڈ میں آ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، نہ، یہ شیطان کا طریقہ ہے. رحمان کے بندے دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ شیطان کے بندے کرتے، اس کے پیروکار کرتے. رحمان کے بندوں سے تو بھول چوک کے ہو جاتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ بھول چوک کے ہو جائے گی تو اللہ اس پر پکڑ نہ کر. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر یہ تحفہ بھی تو دیا گیا ہے نا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھول چوک کے گناہ ہو جائے گا تو ان پر مواخذہ نہیں ہے. پر ساتھ ہی اللہ نے یہ وہ سورہ بقرہ کے آخری آیات میں یہ دعا بھی سکھا دی. مواخذہ نہیں ہے، یہ معراج پہ وعدہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو. دانستہ آج کی تربیت، اگر آپ نے نماز بھی سیکھی، آپ نے کفر بھی سیکھا، آپ نے تکبر بھی آج سمجھا، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا آج کے سبق کا میرا خیال ہے نقطہ عروج یہ ہے کہ دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ ہے میں جو آپ کو تو تربیت کرنی ہے. اللہ نے جو کہا ہے کرو، اس کو جانتے بوجھتے ضد اور ڈھٹائی اور تکبر میں آ کے چھوڑنا نہیں ہے. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ لباس ہے، وہ کچھ بھی ہے، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی. وہ رحمان کا نہیں، شیطان کا طریقہ ہے. عبادت شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے. اور دوسری بات، اللہ نے جس چیز سے کہا ہے یہ نہ کرو، وہ دانستہ کرنا نہیں. وہ چاہے غیبت ہے، چاہے چغلی ہے، چاہے تکبر ہے، چاہے سود کا کھانا ہے، چاہے ظلم کا کرنا ہے، چاہے رحم کے رشتوں کا کاٹنا ہے، چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، دانستہ نہیں کرنا اللہ کے ٹونس کو. دوسری بات، اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو شیطان کا رویہ ہے اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اس کو کور اپ کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، اس پر نادم ہونے سے انکار کرنا. یہ شیطان کا طریقہ. رحمان کے بندے، اللہ فرماتے ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر اپنے گناہوں پہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، جسٹیفائی نہیں کرتے اور اصرار نہیں کرتے میں کرتی رہوں گی. نہ،
یہ طریقہ نہیں. کمی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, اعتراف کرنے میں کرتی ہوں, کور اپ نہیں کرنا, کنفیس کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, نادم ہونا ہے, پشیمان. اللہ ہو جاتی ہے نا, کیا کروں, اللہ شرمندہ ہو جاتی ہے, اللہ تو معاف کر دے. استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لیے مدد کرنی ہے. جب رویہ یہ ہوگا, اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنمی بنا دے گا. ضد کرنے والے, ڈھٹائی کرنے والے, تکبر کرنے والے, انانیت سے جمنے والے کو اور معافی مانگنے والے کو, التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے, ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے نا. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے, جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے رویے سے سیکھا, جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل, ان چھوٹے چھوٹے دھبوں سے کیا ہوتا ہے, سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وہ دل ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے, کچھ دلوں پر قفل چڑھ جاتا ہے, کچھ دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں, کچھ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. یہ کثرت ذنب, گناہوں کی کثرت اور توبہ کی کمی دلوں کو سخت کرتی ہے, دلوں پر مہریں لگاتی ہے, دلوں پر زنگ چڑھاتی ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ جو پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, اللہ اس کے ذریعے اپنی تربیت, اپنا تزکیہ کرنے والا خوش نصیب قرآن کا طالب علم بنا دے. اللہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو سنتے جائیں اس کو مانتے جائیں, اللہ جو مانتے جائیں اس کو اپنا کر اپنے عمل میں, اپنے قول میں, اپنے علم میں اپناتے جائیں. اللہ اپنے گھروں کو, اللہ اپنے سینوں کو, اپنے معاشرے کو, ان گلیوں کوچوں کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.